بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور رحمۃ اللہ بلوچ اسلامی وظیفہ چینل آج مخاطب ہوں۔ آج آپ لوگوں کو یہ سناؤں گا۔ آج سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ ادھر لکھا ہوا ہے کہ لذتوں مناجات سے محروم کون؟ گناہوں کی وجہ سے انسان مناجات کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا۔ ایک مرتبہ وہ دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، میں نے آپ کی نافرمانی مگر آپ نے مجھ پر نعمت برقرار رکھا، یہ تیری کتنی بڑی احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالا کہ تمہیں اس کا سزا مل رہا ہے، مگر چنانچہ تمہاری آنکھوں پردہ پر پڑا ہوا ہے، اس لیے تمہیں وہ سزا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس پوری دعا مانگتے، اے اللہ، میں آپ واضح فرمائے کہ مجھے گناہوں کی سزا کیسی مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دل میں بات ڈالا، کیا تم محسوس نہیں کرتے ہیں؟ اب تم نے یہ گناہ شروع کیا، ہم نے اس دن تمہیں اپنے مناجات کی لذتوں سے محروم کر دیا۔ گناہ کا اثر اہل کانا پر۔ ایک سوناگر تھا، اس کی بیوی نہایت خوبصورت سیرت تھا۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت کھانا کھاتے گھر گیا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی زور و قطار رو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اللہ کے بندے، کیا ہوا؟ یہ چھوٹا سا یتیم بچے ہم نے گود میں لے کر پالا تھا، اب 17 سال کا ہو چکا ہے۔ آج میں نے اسے سبزی لینے بازار بھیجا، جب واپس آ کر سبزی دینے لگا تو اس نے میری ہاتھ کو پکڑ کر دیا۔ مجھے اس کی نیت میں فتور نظر آیا، مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا، میں نے اس لیے ماں کی حیثیت رکھا ہوا۔ دوسرے اس کی میری بارے میں یہ سوچا کہ اس صدمے کی وجہ میٹھا رو رہا وفا دنیا اٹھ گیا۔ یہ بات سن کر سونار کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گیا۔ بیوی کہنے لگا، اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ اس بچے کی کوتاہی نہیں بلکہ میری اپنی کوتاہی۔ اس نے پوچھا، وہ کیسی ہو؟ کہنے لگا، آج میرے پاس ایک عورت چوری خریدنے کے لیے آیا، ان میں سے ایک عورت چوڑی پہننا چاہتا تھا مگر اس سے پہنا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے چوڑی پہنا دیں۔ جب میں نے اسے چوڑی پہنا تو مجھے اس نے ہاتھ اچھی لگا تو اس کے لیے میں نے چوڑی پہننے کے دوران اس کے ہاتھ سے شہوت کے ساتھ دبا دیا۔ اس کے نتیجہ یہ نکلا، میری بیوی کی ہاتھ کسی نے شہوت کے ساتھ۔ ایک دن مؤذن کا عبرتناک انجام۔ ایک مؤذن مصر کا جامع مسجد میں اذان دیا کرتے تھے۔ ظاہر میں وہ دین کا کام کرنے والے تھے، لیکن اس کے دل میں خوف خدا نہ رہا، اس کے دل میں عشق فجور بھر چکا تھا۔ ایک دفعہ وہ اذان دینے کے لیے مصر کے اس مسجد کے مینار پر چڑھا۔ مینار کے ادھر سے مکان تھا، ایک مکان میں اس کی نظر پڑا، اس نے کوئی خوبصورت لڑکی کی نظر آیا، اس کے دل پر ایسی اثر ہوا کہ اذان دینے کی بجائے وہ نیچے اترا اور اس کے گھر کے پاس جا کر معلوم لیا یہ لڑکا کون ہے۔ اس نے کہا، فلاں جگہ اس کا باپ ہے۔ یہ اس کے پاس گیا، معلوم لیا، آپ کون ہے؟ اس نے کہا، ہم عیسائی ہے، یہاں نیا آ کر بستا ہے، ابھی ایک دن ہوا ہم یہاں آ کر ٹہلا ہوا ہے۔ اس نے کہا، اچھی، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہوں۔ اس عیسائی نے کہا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہیں ہمارے دین پر آنا پڑے گا، پھر میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ رشتہ بھی کروں گا، یہ بڑی خوش ہوگا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہاری دین کو قبول کرتا ہوں۔ عیسائی نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ اس کے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھ کر مکان پر جانے لگا۔ ابھی 4واں سیڑھیوں پر چڑھتے ہی رہا تھا، اس کے پاؤں پھیل کر گردن کی بل نیچے گرا، وہیں پر اس کی جان نکلا۔
مینار پر چڑھتے اذان دینے کے لیے، مگر اللہ کو اس کے اندر فساق فجور ناپسند تھا۔ اس وجہ سے وہ پروردگار کی حالت ایسی بنایا، جب وہ مینار سے نیچے اترا اس کے ایمان سے بھی کالی ہو چکا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک نوجوان غسل کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو محسوس ہوا کہ اس کے مستقبل پانی میں زنا کی اثر دوہرا کر جا رہا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس کسی وجہ سے آیا۔ آپ نے اس کو اچھی انداز سے سمجھا، تنبیہ بھی کیا۔ اس نے کہا کہ واقعہ مجھ سے گناہ ہوا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آج سے میں سچے توبہ کرتا ہوں۔ اس کے دن کے بعد امام صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ مستقبل پانی سے وضو کرنا جائز نہیں، کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس وقت اس کے گناہ چھوٹتے ہیں، اللہ والوں ان گناہوں کی اثر نظر آ جاتے ہیں۔ اس طرح جب انسان غسل جنابت کرتا ہے تو اللہ والوں کو پتہ چلتا ہے یہ کہیں اس کے پانی میں گناہ کی اثر تو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھائے جیسی ہو ہے۔ اس طرح اللہ والوں کو بھی اللہ رب العزت چیزوں کو حقیقت دکھاتا ہے۔ مصیبت کا بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ علامہ ابن شیخ التاج الدین شیخی رحمہ اللہ یہ عادت تھا کہ جب وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے وہ اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتے۔ لوگوں نے بڑے حیران ہوتے ہوئے ان کی عجیب عادت ہے۔ ایک دن ایک آدمی نے پوچھا لیا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ اپنے چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپا کرتے ہیں؟ یہ سن کر انہوں نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے بعد جب اس نے ادا دیکھا تو لوگ اسے بگڑے ہوئے شکلوں میں نظر آئے، کسی کی شکل کتے جیسی، کسی کی بندر جیسی، کسی خنزیر۔ یہ آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اچھا لگا میرا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کی بٹن دبائیں۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔